السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطنت فارس کے فرمانروا خسرو پرویز دوئم کے بارے میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ساسانی خاندان کی حکومت دنیا کی واحد سپر پاور کے طور کے اوپر دنیا میں موجود تھی۔ اس ساسانی خاندان کی سلطنت کی بنیاد خسرو پرویز کے فور فادر، جن کا نام اردشیر تھا، انہوں نے سن 200 کے آس پاس میں رکھی تھی۔ تبھی سے یہ خاندان فارس کے اوپر حکومت کرتا چلا آ رہا تھا۔ خسرو پرویز نوشیروان عادل کا پوتا تھا، اور جیسا کہ نوشیروان عادل کا سپنا تھا کہ وہ ان علاقوں پر جو فلسطین کے علاقے ہیں، جو آج کا استنبول ہے، اس کے اوپر وہ حملہ کرے اور اس کو جیتے، اس کے اس خواب کو اس کے اس پوتے نے، خسرو پرویز نے پورا کیا تھا۔ پورے کے پورے بیزنٹائن سلطنت کو اس نے اپنے گھوڑوں کے تلے اپنی فوج سے رون ڈالا تھا، اور وہاں سے بے شمار دولت اکٹھا کر کے اپنی راجدھانی مدائن لے کے آیا تھا۔ اس کے تعلق سے یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ ایسے مغرور اور گھمنڈی لوگ احسان کا بدلہ بھی نہیں چکاتے۔ ایک وقت تھا جب کہ بیزنٹائن سلطنت نے اس آدمی کی مدد کی تھی، اس کو اپنی بیٹی دی تھی اور فوج دے کر دوبارہ، کہ جب یہ سلطنت فارس کا فرمانروا بنا تھا، اس وقت یہ بے شمار خطرات سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بہت سارے لوگوں کی جو ودروہ تھے وہ موجود تھے۔ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے تھی، اور اس وقت اس کی مدد کی تھی بیزنٹائن سلطنت کے فرمانروا نے۔ اس احسان کو بھی اس آدمی نے فراموش کر کے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، جس کی سرحدیں طرابلس، آج کے تریپولی سے لے کر خراسان کا وہ علاقہ جو پنجاب تک پھیلا ہوا ہے، وہاں تک اس کی حکومتوں کی حدود جو ہے شامل تھی۔ یہ اپنے خاندان کا سب سے عظیم شہنشاہ تھا، اور مال و دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کو رکھنے کے لیے زمین کے اندر جو ہے بنکر بنائے گئے تھے۔ دولت اس قدر تھی کہ ان بنکروں کے اندر اس کو محفوظ کرنا پڑی تھی۔ اس نے اپنے خود کے لیے مدائن، جو اس کی راجدھانی تھی، وہاں سے تقریباً 50-60 کلومیٹر کی دوری پر ایک عالی شان قلعے نما محل تعمیر کیا تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ستونوں کی تعداد ہی تقریباً 40,000 تھی، اور جو محل کے ستون تھے، وہ محل کے ستونوں پہ سونا جڑا تھا۔ اس کے 1000 برج تھے، اس میں بے شمار گارڈن تھے جن میں مور اور دوسرے خوبصورت پرندے جو ہے وہ پھرا کرتے تھے، اور ایسے جانور جن کی موجودگی سے ان حصوں کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے، ہرن، شتر مرغ اور طرح طرح کے چرند پرند وہاں پر اپنی اٹکھیلیاں کھیلا کرتے تھے۔ نہریں تھیں، نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہ پورے محل کو اس نے تصور کیا تھا، جنت کے تصور پر اس محل کی تعمیر کرائی گئی تھی، اور تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ محل تباہ نہیں کر دیا جاتا تو دنیا کے عجائبات میں شامل ہوتا۔ بہرحال ان سب کامیابیوں کے بعد اس سورج کے بیٹے، جو کہ وہ خود اپنے آپ کو کہتا تھا، اور فارس کا خدا جو ہے وہ اس کو کہلانا پسند تھا، کہ جب لوگ اس کے دربار میں جاتے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے، اور پھر اس کے بعد کچھ بات کہنے کی جرأت کر پاتے۔ اس کے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی شخص پہ وہ ناراض ہو جائے تو زندہ آدمی کی کھالیں کھنچوا دیا کرتا تھا۔ اور کیوں نہیں کھنچواتا؟ اس کے پاس اس زمانے کی سب سے بڑی فوج تھی، بلکہ جو آج کے زمانے کی بڑی فوجیں ہیں تقریباً اسی تعداد میں اس زمانے میں اس کے پاس فوج تھی، جس کی تعداد لوگ بتاتے ہیں، تاریخ داں بتاتے ہیں، تقریباً 1 ملین کے برابر تھی، جس میں 1200 ہاتھی تھے، 50,000 شاندار گھڑ سوار تھے، ہزاروں اونٹ تھے، پیدل بے شمار جو ہے وہ پیادے فوجی، اور اسی طرح سے بہترین قسم کے
ہتھیار، بہترین قسم کے زر بختر، ہر چیز دنیا کی جو ایک سپر پاور کے پاس ہونی چاہیے سب کے سب میسر تھی، اور ان تمام کامیابیوں نے اس کا دماغ جو ہے وہ خراب کر دیا تھا۔ جو رعونت ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اس کے چہرے سے جھلکتا تھا، اور وہ اس کا خوب اظہار کرتا تھا، وہ اس کو چھپاتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تمام فارس کا خدا تھا۔ ایک نہ ایک دن ایسے تمام لوگوں کی باری آتی ہے، اس کا نمبر بھی آنا ہی تھا، اور اتفاق سے وہ دن جس کے بعد اس کے زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے، وہ دن وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد الگ الگ حکمرانوں کو جو اپنا پیغام بھیجا تھا، اس کسریٰ کو بھی اللہ کے رسول نے عبداللہ بن حذافہ کو روانہ کیا اور اپنا پیغام دے کر پہنچایا۔ محترم سامعین، جس سن میں یہ پیغام روانہ کیے گئے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول کا وہ جرأت مندانہ فیصلہ، اس پہ ایک ایپیسوڈ نہیں کئی ایپیسوڈ جو ہے بنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں کبھی ہم ان پہ بھی بات کریں گے۔ مختصراً یہ کہ جیسے ہی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں پہنچے، اس نے اللہ کے رسول کا یہ خط لیا اور اس کو پڑھا، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ غصے کے مارے چمچمانے لگا۔ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر سکا، اور اس خط کو اس نے 2 ٹکڑے کیے، پھر 4 ٹکڑے کیے، اور پھر کرتا ہی چلا گیا۔ اور جب وہ خط چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا تو اپنے ہاتھ پہ ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے پھونک مار کے اور پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ان کو یہاں سے باہر کر دو، میری نظروں سے دور کر دو۔ وہ خط کا متن کیا تھا، یہ بھی جاننا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر اس بادشاہ کا انجام اس حرکت کے بعد کیا ہوا، ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ ہم کل کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔